کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ اس وقت ملک و بیرون ملک کے بالخصوص ہمارے تخصصات کے طلباء، دیکھیں جو درس نظامی کر کے کوئی تخصص فی الفقہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی تخصص فی الحدیث، تو تخصص فی اللغہ، تخصص فی الدعوہ وغیرہ، تو یہ طلباء کرام جمع ہیں، اور کچھ اور بھی ہمارے اسلامی بھائی جو دیگر ممالک سے تشریف لائیں وہ بھی امید کرتا ہوں جمع ہیں، اور دیگر ممالک سے بھی تخصصات کے کچھ طلباء کرام تشریف لائے ہیں، دیگر ممالک ملک یوکے سے، اچھا دیگر ممالک کے درس نظامی کے کچھ طلباء تشریف لائے ہیں۔ میں کچھ مدنی پھول پیش کروں گا، علم دین حاصل کرنے کے مدنی پھول۔ پہلے تو درود پاک کا ایمان افروز واقعہ سناؤں گا آپ کو، بگوش ہوش سنیے گا۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے سفر میں تھا، میں نے رات ایسی جگہ گزاری جہاں بہت زیادہ درندے تھے، درندہ جیسے شیر، چیتا، ٹائیگر، اس طرح کے جانور جو حملہ کر کے پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ درندے مجھے تکلیف پہنچانے پر بھی تلے ہوئے تھے کہ مجھ پر حملہ کریں۔ میں ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا، مطلب، اور میں ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا ٹیلے پر، اور اپنے آپ سے کہا خدا کی قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب اللہ پاک مجھ پر رحمت نازل فرمائے گا تو میں رات اللہ رب العزت کی حفاظت میں گزاروں گا۔ فرمایا میں نے ایسا ہی کیا تو رات میں کسی چیز سے نہ ڈرا۔ حوالہ افضل الصلوات علی سید السادات، پیج نمبر 31، اردو۔ گو جان کو خطرہ ہے میری امداد پر ہے تو، گو جان کو خطرہ ہے میری امداد پر ہے تو، پھر دشمنوں کا خوف کیا یا رب مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ربیع الاول شریف میں ہم نے یہ ہدف دیا تھا عاشقان رسول کو کہ کم از کم روزانہ 1200 درود پڑھیں، 1200۔ اب 1200 سے زیادہ پڑھنے والے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو پورے ماہ ربیع الاول شریف میں 12 ارب، 1 ارب میں ہوتے ہیں 100 کروڑ، 1 کروڑ میں ہوتے ہیں 100 لاکھ، 1 لاکھ میں ہوتے ہیں 100,000، 1,000 میں 10 100 ارب جو ہے بہت بڑا فگر ہے۔ پھر 12 ارب، 12 ارب، تو الحمدللہ تقریباً 9.25 ارب
9 ارب میں سے کچھ کم تک کی جو کارکردگی کل بیان ہوئی تھی، تو ہماری یہ مطلب درخواست خواہش کہ کاش یہ پورے ماہ ربیع الاول شریف کے منتھ میں 12 ارب درود شریف پڑھنے کی کارکردگی مل جائے. تو ہمت کیجئے حاضرین ناظرین، ہمت کیجئے. اب کارکردگی آپ کو بھیجیں گے تو پتہ چلے گا نا. یہ 12 ارب ہوئے، ہو سکتا ہو گئے اور بعضوں نے کارکردگی بھی نہیں بھیجی ہوگی، سب تو نہیں بھیجتے. تو اپنے اپنے دعوت اسلامی کے وہاں جو ذمہ داران ہوتے ہیں، اصلاح اعمال کے ذمہ دار، ان تک پہنچا دیں. کچھ نہیں کر سکتے تو کسی بھی ذمہ دار کو دعوت اسلامی کے آپ بول دیں گے ہم نے یہ پڑھے، آپ آگے جمع کروا دیں. اور کسی ایک کو بولنا ہے جو ذمہ دار ہو. 2 کو بولیں گے وہ دونوں جمع کروائیں گے، فگر بڑھ جائے گا جو غلط ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ اللہ پاک کی طرف سے بے شک تمہیں علم عطا کیا گیا ہے، لہذا گناہوں کے اندھیرے سے علم کے نور کو بجھا مت دینا، کہ اس دن یعنی بروز قیامت اندھیرے میں رہ جاؤ جس دن علم والے اپنے علم کے نور میں دوڑیں گے. تو اگر تم نے جیسے علم کے نور کو گناہوں سے بجھا دیا تو پھر اندھیرے میں رہ جاؤ گے قیامت. تو بہرحال لے کے ماشاءاللہ ہمارے اہل علم اسلامی بھائی تشریف فرما ہے، تو یہ دیکھ لے کہ علم بے شک علم نور ہے، اور نور بجھے گا گناہ سے. یہ جو ابھی ہم نے سنا، تو اپنے کو گناہ سے بچا کر رکھنا ہے اور یہ سفر مزید آگے جاری رکھنا ہے. گناہ سے بچنا بھی ہے تو بچانا بھی ہے. جی ہاں، اور نیکیاں کرنی بھی ہے اور کروانی بھی ہے. ہاں، نیکیاں کرنی ہے، دوسروں سے کروانی ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے. اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فرض قطعی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. حکم قرآنی ہے، فرض قطعی ہے. اب یہ فرض کس صورت میں، وہ پھر اس کی الگ صورت ہے. مثلا کوئی گناہ کر رہا ہے اور ظن غالب آ گیا کہ میں اس کو روکوں گا تو یہ رک جائے گا، تو اب فرض ہو گیا کہ اس کو روکے گناہ سے. وہ لفظ واجب لکھا ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے لیے بھی واجب لفظ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ فرض ہے. تو یہ ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا. ہم کیا کرتے ہیں، مستحب بیان گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی مل گیا تو ہم لگے رہیں گے. بیان یہ اگر سارے کا سارا بیان ہو، جب بھی ایک مستحب امر ہے، جبکہ ہو عین شریعت کے مطابق، اس میں کہیں بھی مطلب ہم کوتاہی اپنے طور پر نہ کر رہے ہوں، نہ ریا ہو اس میں، نہ بے جا ہو، ہر طرح سے بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوگا، تو یہ مستحب بیان کیا. لیکن بعض اوقات فرض پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم نہیں کرتے. مثلا ایک ہے کہ جو نماز میں ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس سے اس کی نماز نہیں ہو رہی، ہمیں پتہ ہے مسئلہ، لیکن اور ہمارا ظن غالب بھی اپنا قریبی آدمی ہے، اپنے ماحول کا ہے، سمجھائیں گے تو مان جائے گا، لیکن ہم کوتاہی کرتے نہیں سمجھاتے. اگر ایسا واقعی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ہمارا زندگی بھر کا مستحب بیان ایک طرف، ایک نماز پڑھنے والے کی اس شرعی غلطی کو درست کرنا ایک طرف، یہ بڑھ جائے گا. 1000 سال کے نوافل ایک طرف، 2 رکعت فرض ایک طرف. فجر کی ایک بات ہے کہ 1000 سال نفل نہیں پڑھیں گے، قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا، نہ اس پر کوئی عذاب و سزا. فرض ترک کریں گے، 1000 سال عذاب کا استحقاق، حقداری. ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت اہم ہے. نیکیاں کرنا بھی اہم ہے، مستحب یہ اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا، مفاسد سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچ کر چلنا ہے، زندگی گزارنی ہے. نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور ایوری باڈی پارٹس کی حفاظت گناہوں سے ہمیں کرنی ہے. تو
یہ حقیقت ہے علم دین نور ہے اور گناہ جو ہے یہ سیاہ ہے، کالا ہے. کالک جو ہے یہ نور کو چھپاتی ہے، روشنی کو چھپاتی ہے. اب بالکل پیور وائٹ دیوار ہو ہے نا، اس پہ ہم اگر کوئلہ لگا دیں گے یا کوئی بھی بلیک کلر کر دیں گے تو وہ وائٹ چھپ جائے گا. اچھا، یہ بلب روشن ہو، ابھی بند ہے، روشن ہو، اس پر بھی اگر ہم کوئی بلیک اسٹیکر لگائیں گے یا کوئی کالی چیز لگا دیں اگرچہ روشن ہوگا لیکن اس کی جو نورانیت ہے وہ دب جائے گی. نور مانے روشنی، لائٹ، اس کی لائٹ جو ہے یہ دب جائے گی، یا تو ڈیم ہو جائے گی یا بالکل ہی نظر ہی نہیں آئے گی. تو گناہوں سے مطلب علم دین کا نور بجھتا ہے اور دل کا نور، پتہ نہیں کیا کیا مطلب یعنی کہ اس میں گناہوں میں نحوست ہیں. یعنی ویسے نحوست بولتے ہیں کہ یہ منوس ہے وہ منوس ہے، یہ نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کرنے کا جو وقت ہے، لمحہ، جو ٹائم، یہ ٹائم اس کے حق میں منحوس ہے. جو گناہ کر رہا ہے اس کے حق میں ایسا ہے. اگر ہم علم دین کا چراغ یعنی لیمپ دل میں روشن، اپنے سینے میں روشن رکھنا چاہتے ہیں تو علم دین حاصل کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہوگا. کئی طلبہ کرام اس بات کا روتے اور دعائیں کرواتے نظر آتے ہیں کہ حافظی کی مضبوطی کی دعا کر دیجئے. تو واقعی یعنی کسی بھی کمزور حافظے والے کے بارے میں سوچا یا بولا نہیں جا سکتا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے علم دین بھولا ہے. ہم کسی کے بارے میں اس کو مینشن نہیں کر سکتے، لیکن جس کو یہ حافظے کی کمزوری ہے وہ خود اپنے اوپر غور کرے کہ میرے کارنامے کیا، تو خود ہی سامنے آ جائے گا. تو گناہ سے بھی یعنی عصیان سے نسیان ہوتا ہے. عصیان یہ گناہ، نافرمانیاں، تو گناہ سے نسیان یعنی بھولنے کی عادت پیدا ہوتی ہے. کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت سیدنا وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کا فرمایا. بے شک قوت حافظہ یعنی کہ پاورفل میموری اللہ پاک کی طرف سے ایک فضل ہے، اور اللہ پاک کا یہ فضل گناہوں کا عادی نہیں پا سکتا ہے. جو کنٹینیو گناہ کرتا ہوتا ہے، گناہوں کی جس کی ہیبٹ ہوتی ہے، تو ایسا شخص اللہ پاک کا یہ فضل حاصل نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس علم کو حاصل کرے جس کے ذریعے اللہ پاک کی رضا تلاش کی جاتی ہے، خوشی، اللہ پاک کی خوشنودی، خوشی تلاش کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد دنیا کا مال حاصل کرنا ہو تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. علم دین سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا، دور رہنا بھائی نذرانوں کے لالچ سے صدا. ملے گا تو کروں گا، یہ لالچ نہ رکھی جائے. اور اگر بن مانگے کسی نے دے دیا اور قبول کیا تو حرج بھی نہیں ہے. البتہ وہ پھر ایک الگ چیپٹر ہے کہ وعظ کی اجرت اب متاخرین کے نزدیک جائز ہے. پہلے اصل مذہب میں تو جائز نہیں ہے، لیکن اب سستی جب علماء نے دیکھی تو وعظ و ارشاد کے جو مسند تھی وہ ویران ہونے لگی. اب امت کو سنبھالے کو، نصیحت کون کرے. اور پہلے لوگ علماء کی خدمت کرتے تھے، بعد میں پیچھے ہٹے. تو اب یہ کہ علماء کسب معاش کی طرف متوجہ ہوئے کہ کماؤ بچے پالو، تو یوں مطلب پھر اجازت دی گئی. تاہم یہ کہ یہ نصیحتیں پھر بھی ان کو کی گئی ہیں کہ حسب ضرورت مجبوراً کے بغیر چارہ نہیں ہے، اتنا لے، جمع مال کے لیے نہ لے. یہ تفصیلات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت
رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الویاء لآداب الدعا، جس کا ترجمہ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، بلکہ وہ ہے اردو میں، کچھ اس میں تفصیل وغیرہ ہے اور تخریج، تو اس میں تفصیل ہے اس کی، اس کو آپ ضرور ایک پوری کتاب پڑھیے، زیادہ ضخیم نہیں ہے، دعا کے تعلق سے سے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم امام العمل والعمل التابع، یعنی علم عمل کا پیشوا اور قائد ہے اور عمل اس کا پیروکار ہے۔ حوالہ ترغیب و ترہیب جلد اول پیج نمبر 65 حدیث نمبر 108۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، علم عمل کو پکارتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے، وہ سن لے تو ٹھیک ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ یہاں یہ بزرگ کا قول ہے، تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ علم جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ پر عمل کیا جائے، تو اب اگر وہ عمل نہیں کرتا بندہ تو وہ جو علم ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب خدا جانے یہ علم چلا جاتا ہے یعنی معلومات ہی چلی جاتی ہے یا اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت رخصت ہو جاتی ہے، تو بہرحال یہ کہ عالم باعمل کے اپنے درجات بلندیاں اور ان کے گریڈز ہوتے ہیں۔ اچھا وہی ہوتا ہے عالم کہ جو عالم باعمل ہو، زیادہ اچھا وہ ہوتا ہے جو عالم باعمل ہو۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، تھوڑے سے علم کے لیے بہت زیادہ عمل چاہیے، تھوڑے سے علم کے لیے بھی بہت زیادہ عمل چاہیے، علم کے ساتھ عمل ہمیشہ ملا رہنا چاہیے۔ میں نے عام لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا بھی دیکھا کہ وہ عمل کو علم پر فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ ان دونوں گروہوں کی سوچ غلط ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، کہ بغیر علم کے عمل کیسے ہوگا؟ تو عمل کے لیے علم ضروری، عمل کرنے والا جبھی عمل کرتا ہے جبکہ پہلے اسے اس کا علم ہوتا ہے، مطلب ہے کہ بندے کو علم ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کا اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے، اس علم کے بعد بندہ اس پر عمل کرتا ہے، وہ عمل کرنے کے ذریعے اجر و ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے۔ جیسا کہ نماز ایک عمل ہے، جب تک بندے کو پہلے طہارت یعنی پاکیزگی، سمت قبلہ یعنی قبلے کی ڈائریکشن، نیت، وقت اور ارکان نماز کا علم پہلے سے نہ ہو تو وہ نماز صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ سب ظاہر علم سے ہوگا۔ حوالہ کشف المحجوب پیج نمبر 144 اردو۔ حضرت سیدنا سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی جب آیا تو خلیفہ مہدی نے ان سے سوال کیا، کیا آپ عالم ہیں؟ حضرت سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے اپنے وقت کے، اب چپ رہے، اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا، تو عرض کی گئی کیا آپ خلیفہ کو جواب نہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے ایک ایسا سوال دریافت کیا ہے، ایسا سوال کر ڈالا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں، کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، حالانکہ میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے، قرآن کریم پڑھ رکھا ہے، تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہو جاتا ہوں، اور اگر یہ کہتا ہوں کہ میں عالم ہوں تو اس طرح جاہل شمار ہوں گا۔ حوالہ قوت القلوب جلد اول پیج نمبر 649 اردو۔ دراصل آپ کا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف تھا جس میں حدیث پاک میں کہا گیا ہے جو کہے میں مومن ہوں، وہ ایک وہ حدیث پاک طبرانی کے حوالے سے فتح اور رضویہ میں نقل کی گئی ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، اگر کوئی کہے کہ میں
عالم ہوں تو وہ جاہل ہے اپنے منہ سے. خیر وہ پھر موقع کی مناسبت سے تو یہ کہ ہمارے ہاں تو ویری ٹرینڈ ہے, درس نظامی کیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے. عیسائی بہنوں میں بھی دیکھا ہے, ان کا تو شاید 5 سال کا ہے نا کورس, 6 سال کا. یہ بھی بیچاریاں عالمہ ہوتی ہیں. ہاں عالمہ کورس کیا ہے تو میری بیٹی عالمہ ہے, یہ بولتے ہوتے ہیں, خود بھی ہو سکتا ہے کہ بولتے تھے میں عالمہ ہوں. اسی طرح بعض ہمارے اسلامی بھائی بھی یہ کہہ دیتے ہوں گے میں تو علامہ ہوں, عالم ہوں. عالم کورس جو کیا ہے تو کورس کرنے سے نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے علم ہونا چاہیے, سند کوئی چیز نہیں ہے. سند تو اب گھر بیٹھے بھی بعض اوقات مل جاتی ہے. ہاں یہ بھی اس طرح کے ماحول ہیں بعض جگہ پر, تو سند کچھ چیز نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس کون سی پرنٹڈ سند تھی, لیکن ان کے علم کا مقابلہ کرنے والا کون پیدا ہوگا؟ ان کے پاس علم تھا, ڈائریکٹ لائن تھی نہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ کتنی پیاری بات ہے, ایک خاموش ہو گئے. منع کرتا ہوں تو عالم, کہ منہ سے بولوں کیسے؟ کمال ہے یار ان کی بزرگوں کی عاجزی. مرحبا. عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندہ اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک علم حاصل ہوتا رہے, جب تک علم حاصل کرتا رہے. اور جب یہ سمجھ لے کہ وہ عالم بن چکا ہے تو جاہل ہوتا ہے. اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے, علم کا تو کوئی ڈیپتھ پا ہی نہیں سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم. ان کے بارے میں یہ بھی قول ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شروع سے لے کر آخر تک سارے جس میں نبی سب آ گئے, سب کا علم ایک طرف اور علم مصطفیٰ ایک طرف. تو یہ ساروں کا علم مل کر علم مصطفیٰ کے سمندر سی کے مقابلے میں ایک ڈراپ ہے, ایک بوند, ایک قطرہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا علم, یہ سب اللہ کی عطا سے. تو اللہ پاک کا علم اس کو مثال ہی نہیں دے سکتے. سمندر علم کا دیا تو ایک پھر بھی ایک لمٹ بنی کہ بعض وہ سمندر لامحدود میں بھی ہوتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بندے خاص ہیں, ٹھیک ہے نا, مخلوق ہیں. خالق تو ہم نہیں کہیں گے نا, خالق تو ہیں بھی نہیں, اور اللہ پاک ان کا خالق, ہم سب کا خالق. تو خالق کے علم کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ اتنا تو اس سائز کا تو اس سائز کا, لامحدود, لامتناہی, ان لمٹ, نو لمٹ, پیمائش ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ بھی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی علم مصطفیٰ کی بھی ایک مثال دی گئی ہے. اب وہ سمندر بھی تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا, کون سا سمندر, یہ تو طے کرنا میرا تیرا کام نہیں ہے. یہ مطلب فائنل ہے کہ علم مصطفیٰ ساری مخلوقات کے علم سے بہت ہی زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے, جس کو ہم مطلب جس کی تحت کو نہیں پا سکتے ہم لوگ. دل میں یہ خواہش نہ رکھنا سب کرے میرا ادب, میں عالم ہوں, ہمارا مقام نہیں جانتے, ہم کو پوچھتے نہیں ہیں, گھاس نہیں ڈالتے علماء کو. دل میں یہ خواہش نہ رکھنا سب کرے میرا ادب, ڈر کہیں ناراض ہو جائے نہ تجھ سے تیرا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک ہمیں علم نور, حقیقت میں علم کا نور عطا فرمائے, علم کی روشنی, علم کی لائٹ ایسی ملے کہ ہمارا ظاہر اور باطن سب روشن رہے, جگمگ جگمگ کرتا رہے, اور گناہوں کی میل کچل سب ایسے بھاگے کے پلٹ کر رہا ہے. اور گناہوں سے بچ بچ کر اللہ کرے کہ ہم زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو عالم بعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے, اپنی رحمت سے اپنی ولایت کا تاج عطا کر دے. اللہم آمین. بجائے خاتم النبیین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عموماً حضور ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا ہے، کانٹریکٹر کا بیٹا عموماً کانٹریکٹر بنتا ہے. ایسا ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ علماء کے بیٹے بھی یا علماء کے پرانا گھر، اب شاید اس کا کوئی رجحان کم ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یا ایسا کچھ ہے کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر درس نظامی ہم نے کیا تو ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد اور ہمارے فیملی ممبر بھائی وغیرہ بھی درس نظامی کریں اور علم دین کی طرف آئیں. ایسے گھر ہم نے دیکھیں دعوت اسلامی میں ہی ہیں کہ ایک بھائی تو دو بھائی تو تین بھائی تو چار بھائی الحمدللہ علماء ہیں، درس نظامی کیے ہوئے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھے ہوئے ہیں، والد صاحب بھی ہیں. ہم سب کے گھروں میں ایسا ماحول بن سکے اور ہم سب اس طرف جائیں، اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ ہر خاندان میں، ہر گھر میں کم از کم ایک تو عالم ہونا ہی چاہیے، ان کی رہنمائی کرے، ان کو شریعت کے احکام سکھائے، گناہوں سے بچائے. اور عالم ہوتا ہے تو اگر واقعی وہ عالم ہو، عالم دین ہو، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور اگر زیادہ ہوں تو جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. ہر فرد عالم ہو. پہلے تو ایسا ہوتا تھا، مطلب کہ عام طور پہ علماء گھر میں علماء، پہلے دو علم پر مطلب یہ حساب ہوتا تھا عام طور پہ. جو ابھی زیادہ دور نہیں ہے، مطلب اگر ہم کہیں کہ ماضی قریب تو یہ سمجھو 150 سال پہلے بھی کہ وہ جو عالم ہوتا تھا وہ حکیم بھی ہوتا تھا. حکمت، یہ ڈاکٹری علاج تو عربی میں تو حکیم کا بہرحال وہ یونانی حکیم اور اس طرح ہوتے ہیں نا، تو ان کا اپنا وہ ہوتا ہے. پھر ڈاکٹروں میں تو مختلف ایلوپیتھی یہ تو حکیموں میں بھی اقسام تو کائنڈس. تو پہلے یہ ہوتا تھا کیونکہ وہ عالم ہونا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اور حکیم ہونا یعنی ڈاکٹر طب تو یہ بھی فرض کفایہ ہے. تو پہلے عام طور پہ کیونکہ وہ لوگوں کے نظرانوں پہ نظر نہیں ہوتی تھی علماء کی، کچھ دیں گے تو میری آواز اچھی ہے تو مجھے زیادہ، میں اتنے لوں گا، یہ بھی سنا جاتا ہے. تو یہ ظاہر لوگ اس سے متاثر تو نہیں ہوتے ان اندازوں سے. تو یوں مطلب یہ حکیم بھی بنتے تھے، مطلب بھی کرتے تھے، اور فی سبیل اللہ علم دین کی خدمت بھی کرتے تھے. یا تدریس کا ہو پہلے بھی کچھ عرصے سے وہ مشاہرہ وغیرہ تنخواہ یا سیلری یہ ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ عام طور پہ اس میں اتنا وہ نہیں ہوتی سیلری. امام کی بھی سیلری کم ہوتی. کوئی بہت بڑی مسجد ہو اور اس میں کوئی امام خوش اعلان قاری حافظ اور پاورفل کوئی اسپیکر مبلغ اور یہ اس طرح ہو اسکالر، اس کی تنخواہ کی جنرلی مسجدوں میں اتنی آمدنیاں نہیں ہوتی امام کو. لوگ خود سود کھا جائیں گے، رشوتیں ہڑپ کر جائیں گے، لیکن تو مولانا مرغی کھاتا ہے، مولانا حلوے کھاتا ہے. حقیقت میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ علماء کا طبقہ غریب ہوتا ہے، امام مؤذن غریب ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ میڈیم ہوتے ہیں. ان میں آپ کو کوئی امام مسجد کا پارٹی نہیں ملے گا. پارٹی ملے گا تو 2-5 ہزار روپے تنخواہ کیوں ملے گا یار؟ عام طور پہ نہیں ہوتے. اس میں عوام پارٹی ہوتی ہے، بہت مالدار سرمایہ دار اور مطلب یہ کہ، لیکن میں نے اپنے مطلب بہت دیکھا اس کو کہ لوگ علماء ائمہ کہ کوئی اچھا کھائیں گے تو یوں مطلب یہ کہ ان پر تنقیدیں میں نے دیکھی، میں نے اپنے لڑک پن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ بولتے رہتے ہیں مولانا مرغی کھاتے ہیں، مولانا حلوے کھاتے ہیں، مولانا یوں کرتے ہیں، بیٹھے مفت کا کھاتے ہیں، مسجد کی روٹیاں توڑتے ہیں. نہیں یار، مسجد کی روٹی کھاتے ہیں نا، شراب خانے کی جا کر بوتل تو نہیں چڑھاتے نا. ایسے کئی مالدار ملیں گے، ہاں ملیں گے آپ کو، گھر میں منگا کے پیئیں گے، شرمائیں گے. تو سب نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں بہت برائیاں ہیں. تو اگر مولانا روٹی کھاتا ہے یا مرغی کھاتا ہے تو حرام تو نہیں ہے یار. پہلے مرغی مہنگی ہوتی تھی تب کہتے تھے، اب مرغی سستی ہے، اب کچھ اور کہتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ نہیں، علماء ہمارے سر کے تاج. امام نہیں ہوگا تو چلو کم از کم اگر نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، جنازہ آپ کا جنرل سیکرٹری پڑھائے گا اس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، یا آپ کا اپ ٹو ڈیٹ بیٹا پڑھائے گا آپ کا جنازہ. یہ مولانا کو پڑھانا ہوگا، مولانا پڑھائے گا جنازہ. قبر میں کون اتارے گا؟ مولانا.
ایصال ثواب کون کرے گا؟ مولانا امام مسجد کا کرے گا، مؤذن کرے گا. ان کا برا بھلا کہتے ہو جو آپ کو آخرت کی منزلیں بیچارہ طے کرانے کے لیے ڈیوٹی میں رہے. کبھی جمعہ عید پڑھتے ہیں تو کوئی مسٹر آ کے پڑھائے گا کیا؟ کوئی منسٹر آ کر پڑھائے گا؟ کوئی ایم این ایم پی اے پڑھائے گا؟ مولانا پڑھائیں گے، عالم صاحب پڑھائیں گے، امام صاحب پڑھائیں گے آپ کو جمعہ، آپ کو عید. تو اس لیے مطلب یہ ہے مطلب ایک طبقہ، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، قدر بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک نصیب کرے. تو ہمارا لے کے ہمیں عالم بنانا چاہیے گھروں میں، اور عالم کا پھر احترام بھی کریں. اگر اس کو علم دین پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، درس نظامی کرا، تو اب وہ آپ کا بیٹا گھر میں وہ اس کی ایسا اس کا مان ہونا چاہیے، اور اس بیٹے کو بھی چاہیے کہ اپنے مان کو سنبھالے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا فری شپ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ مان رہتا نہیں ہے. تو دونوں طرف سے حساب کتاب درست ہونا چاہیے. اپنے امام اسلامی بھائیوں کے تعلق سے بڑے بھلے اور پیارے جذبات بیان فرمائے. ابھی انہی چند دنوں میں بھی سابقہ امام ہوں. 250 روپے تنخواہ سے امامت چلی تھی میری. اور جب میں نے امامت چھوڑی، جب دعوت اسلامی کا کام اٹھا اور میں مطلب یعنی کہ مجبور ہو گیا، چھٹیاں بہت ہو رہی تھی میری ادھر بیان، میں نے آفر کی میری تنخواہ کاٹ لو، نہیں کاٹتے تھے. لیکن مجھے پیچھے سے پتا چلا کہ یہ آپ کو جواب دینے والے ہیں، اتنی چھٹیاں برداشت نہیں ہو رہی. اب میں دعوت اسلامی چھوڑ نہیں سکتا تھا. یہ کتنا ایک عالمگیر کام ہاتھ میں آیا تھا. اگرچہ ہم عالمگیر بنے نہیں تھے، ابھی ملک گیر بھی نہیں بنے تھے، لیکن بہرحال کام اٹھ گیا تھا. تو پھر یہ کہ مشاورت سے کہ یہ ہمیں بولیں کہ آپ جاؤ، ہم پہلے سے بولنے ہم جاتے ہیں، اس میں عزت رہی اپنی. تو ہم نے پھر میں نے ریزائن لکھا، اور ہم 2-3 اسلامی بھائی جا کے ہمارے متولی کو پیش کیا. اس نے بالکل فوراً رکھ لیا. انتظار تھا، سمجھ لو کچھ بھی نہیں کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں. لیکن ان لوگوں کے دل میں میری محبت تھی. متولی مجبور تھے یہ لوگ، کہا کہ یار آپ اب ہم کو آپ جیسا امام نہیں ملے گا. یہ جملہ متولی کا تھا کہ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. تو الحمدللہ پھر ایک بار میں دعوت اسلامی کے بیان کے لیے اسی مسجد میں اپنی جہاں 10 سال امامت کی تھی، اور میں دعوت اسلامی کے کام کی مصروفیت کی وجہ سے نکلا تھا. کبھی میں نے وہاں پھڈے نہیں کیے تھے الحمدللہ. کبھی ایڈوانس ایک بار بھی تنخواہ نہیں لی میں نے 10 سال میں کہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دو الحمدللہ. میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے آپ تنخواہ 1-2 دن پہلے کبھی کبھی، میں نے کہا نہیں، میں مر جاؤں گا تو پھر 1-2 دن کی میرے پاس تنخواہ رہ جائے گی آپ کی آئی ہوئی مسجد کی. میں 1 تاریخ کو تنخواہ دیا کرو. تم 1 تاریخ کو تنخواہ، یعنی کہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد مجھے پہلے نہیں، 1 دن بھی پہلے مت دیا کرو. کبھی کبھی دیتے تھے یہ، تو پھر میں نے ان کو سمجھا دیا تھا. اور اسی طرح میں الحمدللہ تو اس طرح اثر میرا اچھا تھا. جب میں مسجد میں بیان کرنے گیا تو الحمدللہ مسجد بھر گئی، گلی بھر گئی. اور پھر میرے مقتدی میرے پیچھے لگے، ہمارے گھر آؤ، ہمارے گھر آؤ. رات چھوٹی پڑ گئی گھروں میں جا کر، صبح ہو گئی، فجر ہو گئی الحمدللہ. تو امام آپ میں بھی امامتیں کریں گے یا کرتے ہوں گے، ایسے بن کے رہنا کہ لوگ مطلب یہ نہیں کہ یار جان چھوٹی، نکلتا نہیں تھا یار، بلکہ آپ کو یاد کریں یار یہ اللہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. نہیں تو کیا ہم لوگ ایسا کریں گے تو علماء کا دامن داغدار ہو گیا. مولانا ایسے ہی ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، ایسا پھڈے باز تھا یار، بڑی مشکل سے دھکے مار کے نکالا، جاتا نہیں تھا، گروپ بنا لیا تھا کمیٹی کے خلاف، مسائل کر رکھے تھے. تو اس سے نہیں بننا اپنے امام. عزت 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 اپنی رکھنی ہے سنبھال کے. تو یہ ورنہ دعوت اسلامی یہاں تک یار پہنچتی کیسے؟ میں اگر اس طرح مجھے یہ لوگ ڈیمیج کرتے رہتے، امام صحیح نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، یہ کیا، پیسے لے لیے، ادارے لے لیے، اس سے اس کا قرضہ دبا لیا. ایڈوانس میں ہر ایک بار بولتا تھا کہ پہلے دو 15 دن میں، اور جب دیکھو تب بولتا تھا 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس، 6 مہینے کی تنخواہ. ایسا کچھ میں نے چھوڑا ہی نہیں الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے ہم چل رہے ہیں. ورنہ دعوت اسلامی اٹھی وہیں سے تھی، اسی مسجد سے، نور مسجد کا اگلی بازار، وہیں مجھے دعوت اسلامی کی نعمت ہاتھ آئی. تو وہاں سے ہم نے کام شروع کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. تو عالم بنائیں اور عالم بعمل بنائیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے عالم کا کردار دیکھ کر علماء سے بدظن ہو، بلکہ ہمارے عالم کو دیکھے ایمان تازہ ہو جائے. یار اللہ اس کے صدقے میری بخشش کرے. یہ لوگوں کے دل سے دیکھ کر سبحان اللہ نکلے. ایسے بن کے آپ نے معاشرے میں رہنا ہے انشاءاللہ.
رف ٹوکنگ نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں. اب بعض اوقات لوگ رف ٹوکنگ ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، بولنا بہت کچھ آتا ہوتا ہے کہ سب منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن ہم اگر وہ بازاری لینگویج کا جواب اس کو بازاری انداز میں دیں گے، لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے. یا تم تو سمجھدار تھے. اس لیے اچھا پھر آپ چوک پر کوئی ہوٹنگ یا مطلب ہا 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 کر کے ہنسیں گے، لوگ آپ کو نوٹ کریں گے. عام لوگ تو گالیاں بھی بک رہے ہوتے ہیں، ان کو نوٹ نہیں کریں گے. یہ مولانا وغیرہ ایسا کرتا ہے. یہ ایک بار بہت پہلے میرے پاس ایک تاجر آیا تھا، بزنس مین. اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ کیا مطلب مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہماری طرح ہا ہا کر کے ہنستے ہوتے ہیں. یہ میں صحیح واقعہ، سچا واقعہ میں سمجھ گیا. میں نے کہا مجھے سکھانے آیا ہے. میں نے اس سے اپنے لیے درس لیا کہ یار مجھے شاید یہ انڈائریکٹ کہہ رہا کہ دیکھو بچ کے رہنا، ہم لوگ تو زور زور سے ہنسیں گے، ہم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو مولانا ہو، تو امام ہو مسجد کے. یہ سب سیکھنے کی، سمجھنے کی باتیں کہ بعض اوقات ہمارے اس طرح کے عیسائی بھائی بھی مذہبی یا علمی کو تھوڑا بھول بھلائیاں میں پڑ جاتے ہیں، ویسا امپریشن کا حساب کتاب خراب کر دیتے ہیں، جس سے بہت سارا نقصان معاشرے کو پہنچ جاتا ہے. لوگ دلیل پکڑتے ہیں بڑے بڑے مولانا یوں کرتے ہیں، ہم تو ہیں ہی گناہ گار. پھر یہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ کو اللہ نے منصب دیا، بس اس منصب کی حفاظت کرنی ہے اور اس منصب کو مزید مضبوط رکھنا ہے کہ اس منصب کے ذریعے دوسرے اس منصب کی طرف آئیں اور علم دین کا چرچا ہو، عمل کا چرچا ہو، نیکیوں کا چرچا ہو، نیکیوں کی دھوم دھام ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ مطالعہ کرنے کے لیے مختلف علوم و فنون ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف. مطالعہ کرنے میں کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے علم نافع بھی حاصل ہو اور باطنی پاکیزگی کا سامان بھی ہو؟ اور مطالعہ کے لیے کتب کا انتخاب کرنے میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ اور میرے لیے، میرے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ایمان و عافیت کی دعا بھی فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. اس میں ایسا ہے کہ اول تو فرض علوم فوقیت تو اسی کو رہے گی کہ عقائد کے بارے میں معلومات ہو، ضروری عقائد جو ہیں اس کی، اور اپنی ضرورت کے جو فرض نماز فرض ہوئی تو نماز کے، روزے فرض ہوئے تو روزوں کے، زکوٰۃ، حج، تجارت، نکاح وغیرہ وغیرہ، پھر نکاح کے ساتھ طلاق، کنائے وغیرہ، یہ بھی معلوم ہو. یہ فرض علوم ہے. یہ تو انہی کو فوقیت عوام کے لیے رہے. علماء تو علماء کو تو یہ آنا ہی چاہیے، اور عالم بنیں گے کیسے؟ یہ باتیں تو آنی چاہیے. تو بنیادی چیزیں یہ. باقی اب یہ کہ اصلاح باطن کے لیے تصوف کو بڑی اہمیت حاصل ہے. کتب تصوف کا مطالعہ یہ تو ہونا بھی چاہیے، ہونا ہی چاہیے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فقہ کا مطالعہ کرے، کچھ تصوف کا کرے، کچھ یعنی کہ یوں ٹیکنیکل یا کیا بولتا ہے مختلف الالوان ہے نا، رنگ برنگا. تو اس طرح شاید دل جمعی رہے. ایک کی کا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اکتاہٹ پیدا ہو، تو خشکی بھی نہیں آنی چاہیے. تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت کے مطابق ہوگا. کسی کا دل لگے گا ہی اس میں تصوف میں تو آپ وہ ٹھیک ہے، دوسروں بعض کا لگے گا دیگر علوم میں، تو وہ اس حساب سے تصوف کی طرف آنا چاہیے. میرا بس چلے نا، میں آپ سب کو احیاء العلوم کی 5 جلدیں گول کے پلا دوں، انسان بن جاؤ گے. یہ نہیں پڑھتے ہو اس لیے مسائل کھڑے ہوئے. واقعی بولتا ہوں، پڑھتے نہیں اس لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اگر یہ تصوف اور خصوصاً احیاء العلوم آپ پڑھ لینا، آپ کو ہر دوسرے پیج پر یہ لگے گا امام غزالی نے یہ کان کھینچا، میرا بڑا مولانا بنتا ہے. یہ ہے تیرے پاس بڑے علامہ صاحب ہے، آپ یوں کرتے ہیں. آپ یہ میں سمجھانے کے لیے، یہ نہیں یوں لگے گا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ مجھے سمجھا رہے ہیں. میری باطنی بیماریاں بالکل اس کی تشخیص ہو رہی ہے، پکڑ پکڑ کے وہ سامنے لائی جا رہی ہیں. اس کا علاج کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. تو ہے کس خیال میں؟ اپنے آپ کو سمجھ کیا بیٹھا ہے؟ آتا جاتا کیا ہے تجھے؟ عمل کیا ہے تیرے پاس؟ تیری نیت کہاں ہے؟ تیرے دل کی کیفیت کہاں ہے؟ تیرا
مطلب یہ ذہن کا ہے، دماغ کا ہے، وہ ایسی صفائی کریں گے امام غزالی، 5 جلدیں گھول کے پلا دی جائیں. یہ محاورہ ہے. گھول کے پلانے سے فائدہ وہ حاصل نہیں ہوا جب پڑھ کے، یعنی اس طرح پڑھے اس کو کہ یعنی سمجھ کر پڑھے، فارمولیٹی کے طور پہ نہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ باطن کی اصلاح کیسی ہوتی ہے. یہ پھر یہ ہے. اب فی الحال اگر نہیں پڑھا تو پھر منہاج العابدین پڑھ لیں. کم یہ زندگی کی امام غزالی کی حیات مبارکہ کی لائف کی یہ لاسٹ بک ہے، منہاج العابدین کہا جاتا ہے. تو اس کو پڑھ لیں. مگر احیاء العلوم میں تفصیل ہے، بے ڈیٹیل ذرا اس میں نہیں ہے اتنی جتنی اس میں ہے. یہ پڑھیں آپ، قوت القلوب پڑھیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ کہ اپنی فقہ کی کتابیں، بہار شریعت ہے، فتح رضویہ ہے. لیکن یہ جو بھی مطالعہ کریں اپنے سے بڑے علماء سے رابطے اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہے گی، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. راجے مرجو اقوال تو ہوتے رہتے، اس کا تو کوئی یعنی کہ وہ کتاب تو چھپی ہوئی پرانی، یہ تو حل علماء ہی نکالیں گے کہ بعض مسائل سے ملیں گے اس میں جس کا اب چلن نہیں ہے. اب اس کو نافذ کرنے جائیں گے تو فساد کر بیٹھیں گے آپ. اس لیے وہ اپنے سے بڑے علماء، مفتی، خصوصاً مفتی کی نظر گہری ہوتی ہے مسائل پر. جہاں کھٹکا ہوا، سمجھ نہیں پڑی، تو مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر لی. یوں چلتے رہیں گے تو اللہ کرے گا علم دین بڑا حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.